کشمیر کا تنازع دنیا کے سب سے پرانے اور خطرناک جغرافیائی سیاسی مسائل میں سے ایک ہے، جس میں تین فریق شامل ہیں: بھارت، پاکستان اور کشمیری عوام۔ یہ مسئلہ 1947 کی تقسیم ہند کے وقت پیدا ہوا، جب ریاست جموں کشمیر کے مہاراجا نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ پاکستان نے اس الحاق کو قبول نہ کیا، جس کے نتیجے میں پہلی کشمیر جنگ ہوئی۔ بعد ازاں یہ تنازع تین بڑی جنگوں اور متعدد سرحدی جھڑپوں کی وجہ بنا۔ یہ مسئلہ صرف دو ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع نہیں، بلکہ ایک ایسا انسانی، سیاسی، مذہبی اور عالمی مسئلہ ہے جو دنیا کی دو ایٹمی طاقتوں کو براہ راست ٹکراؤ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے ماہرین اسے تیسری عالمی جنگ کا ممکنہ فلیش پوائنٹ بھی قرار دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف حلقوں کی جانب سے اس مسئلے کے کئی ممکنہ حل تجویز کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ قابل عمل دکھائی دیتے ہیں اور کچھ محض نظریاتی یا مثالی نوعیت کے ہیں۔ پہلا اور سب سے عام حل یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان باہمی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ دونوں ممالک کے درمیان شملہ معاہدہ 1972 میں طے پایا، جس میں کہا گیا کہ تمام معاملات باہمی مذاکرات سے حل کیے جائیں گے۔ 1999 میں لاہور اعلامیہ بھی اسی سلسلے کی ایک کوشش تھی۔ تاہم یہ دونوں اقدامات وقت کے ساتھ غیر مؤثر ہو گئے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی شدید کمی، سیاسی مفادات اور قوم پرستانہ بیانیے نے ان مذاکرات کو بار بار ناکام بنایا۔ بھارت کی طرف سے سرحد پار دہشت گردی اور پاکستان کی طرف سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اعتراضات ان مذاکرات کی راہ میں مستقل رکاوٹ بنے رہے۔ دوسرا حل اقوام متحدہ کے قرارداد 47 کے تحت تجویز کیا گیا، جس میں کشمیری عوام کو یہ حق دیا گیا کہ وہ استصواب رائے ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کرے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان آج بھی اس تجویز کی حمایت کرتا ہے، مگر بھارت کا موقف ہے کہ جموں کشمیر میں باقاعدہ انتخابات ہوتے رہے جو عوامی رائے کا اظہار ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ حالات اب ویسے نہیں رہے جیسے 1948 میں تھے، اور وقت کے ساتھ زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں۔ بھارت میں 2019 میں آئین کی دفعہ 370 کا خاتمہ بھی اسی پس منظر میں ہوا، جس سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی۔ تیسرا حل، بعض حلقے یہ تجویز کرتے ہیں کہ کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنا دیا جائے، جو نہ بھارت کے ساتھ ہو اور نہ پاکستان کے ساتھ۔ یہ حل بظاہر کشمیری عوام کے خواہشات کے قریب دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر ان کشمیری نوجوانوں کے لیے جو کسی بھی فریق سے الحاق کے بجائے مکمل خود مختاری چاہتے ہیں۔ تاہم یہ حل زمینی حقائق کے اعتبار سے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ نہ بھارت اور نہ ہی پاکستان اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ بھارت کے لیے یہ ریاستی خود مختاری قومی سالمیت کا مسئلہ بن جائے گا، اور پاکستان کے لیے یہ ایک تاریخی دعویٰ سے دستبرداری کے مترادف ہوگا۔ مزید یہ کہ ایک آزاد ریاست علاقائی طاقتوں کے درمیان ایک کمزور بفر زون تبدیل ہو سکتی ہے، جس پر مختلف ممالک اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور حل جو ماضی میں زیر بحث آیا ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ لائن آف کنٹرول کو بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، لیکن ساتھ ہی کشمیریوں کو دونوں طرف آزادانہ آمد و رفت، تجارت اور ثقافتی تبادلے کی اجازت دی جائے۔ اس ماڈل کو نرم سرحد یا جوائنٹ مینجمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح دونوں ملکوں کو علاقائی دعویٰ سے پیچھے ہٹے بغیر ایک حقیقت پسندانہ سمجھوتہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔